السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا جو ہے نا میڈیکل بلنگ سے کیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کما رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ انڈیا بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جو ہے نا اس کے سنہری مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر اسلام آباد ہو گیا، اس کے بعد راولپنڈی ہو گیا، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے شہر بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ میڈیکل بلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں خود بھی میڈیکل بلنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں راولپنڈی میں سیکٹر روڈ کے اوپر۔ اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہو تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں کہ میڈیکل بلنگ کیا چیز ہوتی ہے، اس سے ہم کیسے لاکھوں کروڑوں کی آمدنی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میڈیکل بلنگ چیز کے اندر ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے، اسے ہم نے کیسے لاکھوں کروڑوں کمانے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہوتا ہے نا، ہر شخص مطلب ہر ایک شخص کی جو ہے نا انشورنس ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب بھی اپنے میڈیکل جب اس کی بھی کسی میڈیکل سروس کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مطلب اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے جاتا ہے، اس سے اسکیجولنگ کراتا ہے۔ جب اس کی اسکیجولنگ ہو جاتی ہے تو اپنے جتنے بھی اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اس کے انشورنس کارڈ ہو گئے، اس کے مطلب جو بھی سارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا لے کے ڈاکٹر آفس پہنچتا ہے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس کی سب سے پہلے اس کی انشورنس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، بھئی کیا یہ بندہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ وہ انشورنس سے یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ ہم اس بندے کو سروس دے رہے ہیں کہ یہ بندہ ایلیجیبل ہے اس چیز کے لیے یا نہیں ہے۔ اگر انشورنس اس چیز کو مان لیتی ہے کہ ہاں یہ بندہ ایلیجیبل ہے، آپ اس کو یہ سروس دے رہے ہیں، سروس دے دیں، تو اس کے بعد اس کے میڈیکل ریکارڈ کو چیک کیا جاتا ہے۔ میڈیکل ریکارڈ چیک ہونے کے بعد اس کی پیشنٹ پے کلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، رجسٹریشن کے بعد اس کی جو ہوتی ہے کوڈنگ کی جاتی ہے۔ مطلب کوڈنگ ہونے کے بعد اس کی مطلب چارج انٹری ہوتی ہے۔ چارج انٹری میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کے سی پی ٹی کوڈ ہوتے ہیں۔ سی پی ٹی کوڈ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پر پاکستان میں جاتے ہیں، ہمیں جو ہے نا بیماریاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ہے، تو جیسے دل کی بیماری ہوگی، ہارٹ کی بیماری ہوگی، سائیک کی بیماری ہوگی، تو وہ ہمیں یہ پرچے بنا کے مطلب تویز بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ جاؤ آپ لے جاؤ، تو مطلب جا کے آپ میڈیسن لو۔ تو امریکہ میں یوں نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ پروسیجر کوڈز ہوتے ہیں، مطلب جیسے ہم سی پی ٹی کوڈ بھی بولتے ہیں شارٹ فارم میں، تو وہاں پہ یہ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی انشورنس ہوتی ہیں، جیسے ایٹنا انشورنس ہے، یہ کچھ پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے نا سرکاری انشورنس ہوتی ہیں۔ جو پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہے ان کا دورانیہ مطلب 90 ڈیز کا ہوتا ہے، اور جو سرکاری ہوتی ہے ان کا 1 سال کا ہوتا ہے۔ اب جیسے یو ایس سی ہے، ایٹنا ہے، اینتھم ہے، بی سی بی ایس ہے، اس طرح کی کئی انشورنس ہیں جو ہے نا یہ خالی اس کے زمرے میں آتی ہیں، مطلب کمرشل انشورنس ہوتی ہیں۔ اور باقی جو سرکاری انشورنس ہوتی ہے یہ ہوگی میڈیکیئر ہوگی اور میڈیکیڈ ہوگی۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو ہوتی ہے نا کلیم کی سبمیشن ہوتی ہے اور بلنگ ہوتی ہے، اور پیمنٹ کو ہم انشورنس سے ریکور کرتے ہیں۔ اور پیمنٹ کو انشورنس سے کیسے ریکور کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم کلیمز جو ہوتے ہیں، جو مطلب کلیم ہم نے سبمٹ کرانے ہوتے ہیں انشورنس کو کیسے سبمٹ کرانے ہیں، یہ بھی مطلب ایک سافٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک سافٹ نہیں ہے، مطلب کئی طرح کے سافٹ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ نیکسن ہو گیا، سب سے پہلے یہ نیکسن سافٹ میں آپ کو موٹی موٹی مثالیں دیتا جا رہا ہوں۔ نیکسن سافٹ ہے جس کے اندر ہم مطلب بلنگ کرتے ہیں، اور یہ مطلب ایک یہ کیریو سافٹ ہے، کیریو سافٹ کے اندر بھی بلنگ ہوتی ہے، مطلب یہ ہمیں ڈاکٹر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایڈوانس ایم ڈی سافٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مطلب کچھ ایلیجیبلٹی بھی جیسے ہم نے ویریفائی کرنی ہوتی ہے، ہمیں ایلیجیبلٹی ویریفائی کلیمز کے اسٹیٹس لینے کے لیے ویلٹی پورٹل ہوتے ہیں ہمارے پاس، ویلٹی پورٹل ہو گیا، اس طرح کے کئی پورٹل ہوتے ہیں جیسے ہم پیشنٹ کی ایلیجیبلٹی ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے کلیم اسٹیٹس ویریفائی کرتے ہیں۔ یہ سب بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، مطلب کئی طرح کے ایسے پورٹل ہوتے ہیں، کئی طرح کے سافٹ ہوتے ہیں، جیسے نوریڈین سافٹ ہے، یہ خاص طور پر میڈیکیئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایچ ایم او پلین ہوتے ہیں، پی پی او پلین ہوتے ہیں۔ یہ مطلب جب آپ میڈیکل بلنگ میں گھسیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیکل بلنگ کیا چیز ہے، اس کے اندر ہم نے کیسے کمانا ہے، اس کے اندر ہم کیسے ارننگ کرنی ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے تو آپ کسی بھی بلنگ کمپنی میں چلے جائیں، آپ کو آسانی سے یہ سکھا دیں گے کہ یہ کیسے ہوتی ہے، آن لائن ارننگ کیسے ہوتی ہے، آن لائن بزنس کیسے ہوتے ہیں، ہم نے پرووائڈر کو کیسے کنٹیکٹ کرنا ہے، اس کو کیسے مطلب
لے کر چلنا ہے، اس کے کلیمز کو کیسے سبمٹ کرنا ہے، اس سے کی پیمنٹ کیسے وصول کرنی ہے، اور اس کا ہم نے کیسے مطلب یہ سارا پروسیجر آپ کو کریڈینشلنگ ہوتی ہے، کوڈنگ ہوتی ہے، بلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ جائیں تو ایک جو میڈیکل بلنگ کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو پراپر مطلب سارا کا سارا آپ کو سکھا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیسے چل کے کام کرنا ہے، کیسے اپنے آفس کے اندر آ کر کام کرنا ہے، اس کے جو کیسے لے کر چلنا ہے، پرووائڈر سے کیسے گپ شپ کرنی ہے، پرووائڈر کو کیا کیا مطلب کیسے مینٹین کرنا ہے، مطلب آپ کو سارا کچھ مطلب جو آپ کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں، آپ کے مطلب جو سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو سارا کچھ جو ہے نا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے یہ سب کچھ۔ یہ ہر کسی پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی میڈیکل بلنگ کمپنی میں چاہے چلے جائیں، 1 سال کے اندر کیا آپ 2-3 مہینوں کے اندر بھی یہ سیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل بلنگ کیا ہوتی ہے، اس کے ہم نے کیسے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اس کی کوڈنگ کیسے کرنی ہے، اس کی چارج انٹری کیسے کرنی ہے، اس کی پیمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کی ڈینائڈ کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، یہ میں آپ کو سب کچھ بتاتا کلیم ڈینائڈ کیا ہوتے ہیں، مطلب جیسے ہم کلیم کو ویریفائی کرتے ہیں تو ہمارا کلیم ڈینائڈ آتا ہے۔ ڈینائڈ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ہم کلیم کو سبمٹ کراتے ہیں تو کوئی مسنگ انفارمیشن ہوتی ہے، لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، کوآرڈینیشن آف بینیفٹ ہوتے ہیں، ایکسپینسز انکلوڈ آفٹر پیشنٹ مطلب یہ انشورنس انیکٹیو ہو جاتی ہے، ٹائملی فائلنگ لمٹ کے فریمز ہوتے ہیں۔ یہ ٹائملی فائلنگ لمٹ کیوں ہوتی ہے، ٹائملی فائلنگ لمٹ کیا چیز ہے، مطلب جب ہم کلیم کو سبمٹ کراتے ہیں تو اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، کلیم کو سبمٹ کرانے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے کے اندر ہم نے جو ہے نا کلیم کو سبمٹ کرانے ہوتے ہیں، اور یہ ٹرمینیٹ انشورنس کا کب ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں نا، کلیم ڈپلیکیٹ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ چیزیں جب ہم تک ایک پراپر کام نہیں کریں گے، یہ آپ کو اور بھی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گے ان کے اوپر نا، آپ کو سب کو بتاتا چلوں گا۔ یہ خالی میں آپ کو جو ہے نا خالی اس کی انٹروڈکشن کرا رہا ہوں کہ میڈیکل بلنگ چیز ہوتی کیا ہے، اس کے اندر ہم نے کلیم کو کیسے سبمٹ کرانا ہوتا ہے، ڈینائڈ کے اوپر کیسے کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ریجیکشن ہوتی ہیں، ریجیکشن کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بلنگ ایرر کیا ہوتے ہیں، نان کور چارجز کیا ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ کلیم کیا ہوتے ہیں، ایکسپائر لمٹ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد خالی ان کے علاوہ بھی کافی ڈینائلز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، تو جیسے جیسے ہم ان کے اوپر کام کرتے جائیں گے یہ ہم اس کے اوپر سیکھتے جائیں گے، اور ہمیں ایک کلیم سبمٹ کرانے کے مطلب کئی ڈالر ملتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو ابھی ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کلیم ریجیکشن ہوتی ہے، ریجیکشن کہاں سے آتی ہے، یہ کلیئرنگ ہاؤس ہوتا ہے جو کلیم کو ریجیکٹڈ کر دیتا ہے، مطلب کلیم ہم مطلب جو ہوتے ہیں نا بلنگ والے، ہم بلنگ اور کلیئرنگ ہاؤس ریجیکشن کے اندر نا ہم پرووائڈر اور کلیئرنگ ہاؤس ریجیکشن کے اندر کام کرتے ہیں کہ یہ کلیم ریجیکشن کیوں آتا ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کلیم ریجیکٹڈ کیوں ہوتے ہیں ہمارے۔ انشاءاللہ یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ میں پہلی بار بنا رہا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب پراپر سے ان چیزوں کو بناؤں اور آپ تک یہ مطلب مواقع فراہم کروں، کیونکہ یہ میں خود بھی ان چیزوں کو کافی سیکھ رہا ہوں، اور میں آپ دوستوں تک یہ بھی چیزیں پہنچانا۔ شروع میں یہ بورنگ چیز لگتی ہے آپ کو نا، لیکن 2-3 منتھ کے اندر نا آپ یہ سب کچھ سیکھ جاؤ گے، پھر لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب کلیم کو سبمٹ انشورنس کو بھیج کے وہاں سے پیمنٹ کیسے وصول کرنی ہوتی ہے، ہمیں پیمنٹ آتی ہے، پیمنٹ ہم پرووائڈر کو بھیجتے ہیں، بس یہ ہمارا مطلب یہ ہمارا سب سے مطلب لاسٹ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیمنٹ کو کیسے وصول کرنا ہے انشورنس سے، اور اس کو کیسے سبمٹ کرانا ہے، اور اس سے ہمیں کتنے ڈالر ملتے ہیں جو پرووائڈر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد ہم نے کیسے پیمنٹ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب پورٹل پہ جا کے اوپر پورٹل کے کرنا ہے، یا اس کا ای آر اے ہوتا ہے، ای او بیز ہوتی ہیں، چیک ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں جس کی بدولت ہم یہ کلیم کو سبمٹ کراتے ہیں۔